جو کریم ابن کریم ہے، جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام قائدین، زعماء، مفکرین، مشائخ، علماء اور خواتین و حضرات، محبان اہل بیت، غلامان رسول، عشاق مصطفیٰ اور سپاہیان قافلہ حسین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ذکر حسین کی اس عظیم مجلس میں حاضر ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی، یہ سورہ دہر کی پہلی آیت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کہ انسان پر بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھو کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شے مذکور نہ تھا، یعنی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدم محض ہے، کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا، وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا۔ میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ نہیں، اس عدم محض کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی پر تو گزرا ہے، اسی پر تو گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو انسان پر وہ زمانہ کیسے گزرا ہوتا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ انسان پر گزرا ہے تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں انسان تو تھا، مگر معلوم نہیں کس شکل میں تھا۔ اور شکل کیا ہے؟ قرآن نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی شے بھی تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ کوئی شے تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو ایک دوسری آیت کریمہ سے ملا دیں۔ اس کی تفسیر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن
فیکون، کہ اللہ کا امر تو صرف اتنا ہے، یہ بات سمجھنے والی، اللہ کا امر بولیے انما کلمہ حصر ہے تو فقط اتنا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں بھی جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا خیال اس طرف جائے کہ کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آغاز ہی کن سے ہوا اور کن سے پہلے، یہی خیال ہے نا عام، بولیے نا عام خیال کیا ہے کہ کن سے پہلے یہی ہے نا، کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی شے کا تو اس کو کہا ہو جا، کن، اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کو کہا کہ تو ہو جا؟ آپ کو سمجھ آئی بات؟ بھائی یہ ذکر حسین کی مجلس ہے، نعرہ حیدری بھی لگا ہوگا۔ اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود فرما رہا ان یقول لہ، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو جب کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ ہو جا؟ کس کو کہا کہ ہو جا؟ حکم کے لیے کوئی سامنے بھی تو ہونا چاہیے نا معمول، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگی، وہ ہو گئی۔ تو پتا چلا کہ کون سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ تھا جس کو اس نے حکم دیا کہ ہو جا۔ یہ تو قرآن کے راز۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اسی آیت کریمہ سے کہ کون سے پہلے کیا تھا؟ کون سے پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب بھی یہی آیت دے رہی ہے، کسی اور طرف نہیں جاؤں گا، یہی آیت بتاتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو کن سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں چاہنا۔ اگر آپ اردو میں کہیں کہ میں نے فلاں کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا میں نے فلاں کام کرنے کا چاہا، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کروں، تو ایک ہی چیز۔ اب آیت کی طرف آئیے، اذا ارادہ یعنی اس نے چاہا، شیئن شے کو، اس نے ایک شے کو چاہا، اور پھر ان یقول لہ اس شے کو کہا جس کو چاہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا، جس کو اس نے چاہا، اس شے سے کہا کن ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ اب جا کے بات پھنس گئی شیئن، ارادہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس نے چاہا، اور اس کو کہا کہ ہو جا، اس کی سمجھ بھی آ گئی۔ اب بات جو جا کے ذہن اٹک گیا وہ شیئن کیا؟ تو شیئن اس کے مادہ میں بھی چاہتا، شیئن شاء یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب سے دیتا ہے۔ تو شیئن کا معنی بھی چاہنا ہے،
شاء یشاء چاہنا، تو شیئن کا معنی ہوا چاہت، شاء یشاء کا معنی چاہا اور شیئن کا معنی چاہت۔ اب پھر ترجمہ کریں، میں نے ایک لفظ کھول دیا نا، اب کھول کے ترجمہ کریں۔ اذا اراد شیئن، جب اس نے چاہا، کس کو؟ شیئن، اپنی چاہت کو، جب اس نے چاہت کو چاہا تو ان یقول لہ، اس چاہت سے کہا کن، اب ہو بھی جا۔ انما امرہ، اللہ کا امر صرف یہ ہے، اذا اراد، پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا؟ پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آغاز ہوا، تو اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے چاہا، پہلی مرتبہ جب اس نے چاہا، چاہت کو، اپنی چاہت کو چاہا، تو ان یقول لہ، تو اپنی چاہت سے فرمایا کن، ہو جا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو جا کا کیا معنی؟ ہو جا کا کیا معنی؟ یہ کہ آپ کے دل میں ہزاروں چاہتیں ہوتی ہیں، چاہت کا مقام بندہ ہو، اگر بندہ اللہ کی ذات کو جسم سے پاک ہے، مگر آپ میں چاہت کی جگہ کیا ہے؟ ظاہر یا دل؟ چاہت کہاں ہوتی ہے؟ بولیے نا، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر بندہ ہے تو دل میں چھپے، اور خدا ہے تو چونکہ وہ دل اور جسم سے پاک ہے، تو جب خدا ہے تو اس کی بارگاہ میں چھپی ہوگی، اس کی چاہت اس کی بارگاہ میں پردہ خفا میں چھپی ہوگی۔ اس نے اپنی چاہت کو چھپا رکھا تھا، اس کی چاہت تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اذا اراد شیئن، اس نے اپنی چاہت کو چاہا، ان یقول لہ، اور اپنی چاہت سے فرمایا کن، ہو جا۔ اور ہو جا کا معنی کیا ہے؟ وہ چاہت جو چھپی تھی اس سے فرمایا چاہت اب ظاہر ہو جا۔ اس نے اپنی چاہت سے فرمایا کن، اب تو ظاہر ہو جا، اب پردہ اٹھا دے، اب پردہ اٹھا دے، اب ظاہر ہو جا۔ فیکون، بس وہ ظاہر ہو، وہ چاہت ظاہر ہو۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا غالب کہتا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو جب تک تو وہ چھپی تھی کون سے پہلے، تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ کوئی چاہت ہے، اور پھر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو بھئی ذکر تو تب ہو نا کہ کوئی ذکر کرنے والا ہو، تو جب تھا ہی کوئی نہیں اور سوائے چاہت کے، تو اس کا ذکر کون کرتا؟ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان، تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا پر تیرا ذکر نہ تھا، تو تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو مذکور نہ تھا۔ اور کیوں مذکور نہ تھا؟ کہ کوئی ذاکر نہ تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، اور کوئی ذکر کرتا کیسے؟ نہ کوئی دیکھنے والا تھا، اور نہ تو چاہت، نہ تو ابھی دیکھے جانے کے قابل تھی، ابھی تو میرے پردہ محبت میں چھپی ہوئی تھی۔ اور کون کر میں نے کہا کہ پردہ اٹھا دے اور ظاہر ہو جائے۔